السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك على سيد المرسلين خاتم النبيين صفينا نبينا أبي القاسم محمد وآل طيبين طاهرين معصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان، امام قائم، امام ہادی، امام مہدی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك یا امیر المومنین، امام المتقین، اشہد اللہ غالب مطلوب طالب علی ابن ابو طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک وعلی آبائہ فی حاج الشاۃ وفي كل شاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وزديدا وأينا حتى تشكينه أرضها طوعا وتمده فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أما بعد، فقد بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار عالم، خالق دو جہاں، رب کائنات، ہماری یہ تعزیت، ہمارے یہ پرشا بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول ہے. اس مقصد کے تحت جہاں جمع ہیں، جو آتے رہتے ہیں، ان سب کو، ہم سب کو اس مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. پروردگار عالم، ہمارا یہ تعزیت، ہماری یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میں اپنی مجلس کا آغاز، گفتگو کا آغاز مولا کائنات کے خطبے سے، جملے سے کرتا ہوں. مولا نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تنہائی، اس کی وحدانیت، اس کا ایک جملہ ہے جسے کیفیت کہتے ہیں، نکالتے ہوئے معرفت توحید. مولا کائنات اس خطبے میں معرفت توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی تنہائی کا، اس کے اکیلے پن کا اس خطبے میں ذکر کر رہے ہیں. یہ خطبہ 2 دن سرمایہ رہے گا میری مجلس میں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ جو ٹاپک ہے وہ بڑا طویل ہے، 10 دن بھی اس کے لیے کم ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2 دن میں اپنی بات کو، اپنے ذکر کو، مولا کے خطبے کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. صلوات پڑھیں محمد السلام. کا بھی دستور یہ ہے کہ بعد میں آنے والے تمام ائمہ معصومین سب سے زیادہ مولا کائنات کے اس عمل پر تائز دیتے ہیں، اور یوں کہوں کہ مولا کے پورے عمل پر تائز دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے مولا اپنے بابا، اپنے جد کی 25 برس کی تنہائی کو گزارتے ہوئے وقت کو اپنے پردہ غیبت کو اختیار کیا، اور پردہ غیبت میں رہنے کے بعد بھی ناز کرتے ہیں کہ میں اپنے جد مولا کائنات، اپنے جد علی ابن ابو طالب کے عمل پر دوہرا رہا ہوں. اس لیے ہمارے امام بھی پردہ غیبت میں موجود ہے.
وہ 25 برس کی تنہائی اور ہمارے امام کی پردہ غیبت میں رہنا، اس عمل کا پیرا ہونا ہے۔ توجہ کی، وہی بندہ مومن ہوتا ہے جو اعمال علی کو اپنی زندگی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عمل کی کوشش کرنے پر پروردگار عالم اسے انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے، معرفت عطا فرماتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عارف مزمے سے زیادہ تنہائی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پروردگار عالم سے تحفے لینا چاہتا ہے، اپنے تحفے کو رد و بدل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تنہائی میں اپنے رب سے وہ تحفے پا لیتا ہے جو دنیا کی کہکشاں میں نظر نہیں آتا۔ جی عزیزان محترم، جن تحفوں کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے کہکشاؤں میں نظر نہیں آتی، ان میں وہ عرفان اور اس سفر میں رہتا ہے کہ معرفت اسم حاصل ہوتا ہے، معرفت رزق عطا ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 313 رزق عطا فرمائے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ 313 اقسام کے رزق عطا فرمائے ہیں، جس میں سے سب سے پست رزق جو ہے، سب سے کمتر رزق جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائے۔ جسے تم گندم کہتے ہو، سبزی بھاجی گوشت کہتے ہو، سب سے پست رزق پروردگار وہ تمہیں پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کو معین کیا ہے جو وہ تمہیں وقت پر پہنچاتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جو سب سے اہم ترین رزق ہے وہ میں خود بانٹتا ہوں، وہ میں خود تقسیم کرتا ہوں۔ سبب بلند ترین رزق یہ ہے کہ رزق شکر ہے، رزق صبر ہے، رزق اسم ہے۔ 313 قسم کے رزق اقسام کی قسمیں ہیں، جس میں سب سے اہم ترین رزق مولا کائنات خود تقسیم کرتے ہیں، اور سب سے پست ترین رزق تمہیں اللہ دیتا ہے، جسے تم کھاتے ہو، جسے تم گوشت کہتے ہو، جسے تم سبزیاں کہتے ہو، جسے گندم دانہ کہتے ہو، وہ سب سے پست ترین رزق ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین رزق معرفت جو مولا کائنات خود تقسیم عطا فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے مولا فرماتے ہیں رزق معرفت کا میں رزاق ہوں، میں خود تقسیم کرتا ہوں۔ انسانیت اس مادیت میں پڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے فکر پروردگار عالم رزق سب کو عطا فرماتا ہے۔ رزق جو سب سے پست ترین رزق ہے مادیت کے حساب سے، وہ موسیٰ کو بھی عطا فرماتا ہے، یعنی اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور فرعون کو بھی دیتا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو رزق معرفت ہے وہ پروردگار عالم میرے ذریعے سے اپنے اہم ترین بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ توجہ کی، اور اس کا رزاق میں ہوں۔ اس لیے مولا سے سوال ہوا یا علی علم افضل ہے کہ دولت؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے، کیونکہ دولت بادشاہوں کی میراث ہے، اور علم انبیاء اور اولیاءوں کی میراث ہے۔ اس لیے علم افضل ہے۔ رزق معرفت جسے نصیب ہو جائے پھر وہ لفظوں میں نہیں لا سکتا، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، اس کے الفاظوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے تذکرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رزق معرفت اسے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اسی طریقے سے رزق اسم ہے، جسے عطا ہو جائے تو انیس کیا کہتے ہیں کہ وہ روح سے طاہر ہے، وہ پاکیزہ ہے جہاں سے، وہ روح سے طاہر ہے پاکیزہ ہے جہاں سے، کوثر سے وضو کر لو نام زباں سے، کوثر سے وضو کر لو نام زباں سے، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم رقم کرو، پھر اس کے بعد فاطمہ کی عفت اور عصمت رقم کرو۔ یہ اس میں رزق ہے جو انیس کو عطا ہوا، یعنی اتنی طریقے سے پاکیزگی ہو جب سیدہ کے فضائل رقم کرو۔ توجہ کی، یہ رزق اس میں ہے۔ ان الفاظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں معرفت کیا ہوگی، اور اس میں معرفت یہ ہے جس کے نام میں اتنے شرائط ہوں، ملائک ہوتے ہوئے بھی بغیر اجازت کے در سیدہ پہ نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، جبریل ہو کے بھی در سیدہ پہ بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتا۔ کوئی سوچے ذرا جو اس کا ہمسر و قفو ہوگا وہ کیا ہوگا۔
ذرا فکر کریں اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا جو اس کا ہمسر بنا ہوگا۔ عزیزان محترم، سیدہ کائنات کے نام میں 3 الفاظ ہیں، فے توئے میم، اس سے بنتا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ خدا خوب جانتا ہے جب جس کا نام رکھتا ہے اس کے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم جس بھی ہستی کا جب نام رکھتا ہے نا تو اس کے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ ہم انسانوں جیسا نہیں کہ اگر ہم نے نام رکھ دیا رمضان کسی انسان کا تو پتہ یہ چلے کہ وہ رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتا لیکن نام رمضان ہے۔ نام رکھ دیے رجب، اسے رجب کا پتہ ہی نہیں لیکن رجب ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم کسی کا نام رکھتا ہے تو اس صفت کے اعتبار سے رکھتا ہے، اس کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ویسا نام وہ رکھتا ہے۔ خدا جانے کیا بلندی کا عالم ہوگا جس کا نام وہ علی رکھا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ویسے ہی ایک ہستی کا نام رکھا فاطمہ۔ فاطمہ بنا 3 الفاظوں سے۔ فاطمہ سے فاطم ہوتا ہے، لفظ فاطم۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے نا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ ماؤں کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلاؤ۔ جو 2 برس تک بچہ دودھ پیتا ہے اسے کہتے ہیں فاطم۔ توجہ کریں عزیزان محترم، اور اسی فاطم سے بنا ہے لفظ فاطمہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو ماں اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلائے اس بچے کو کہتے ہیں فاطم۔ 2 برس سے جو آگے بڑھ جائے اسے نہیں کہتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو 2 برس تک دودھ پلانا ہے۔ جو 2 برس تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس بچے کو کہتے ہیں فاطم۔ انہی الفاظ سے بنا ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ساری ثقلین جس کے آگے 2 برس کی ہو وہ فاطمہ کہلاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساری ثقلین جس کے آگے 2 برس کی ہو وہ فاطمہ کہلاتی ہے۔ اب وہ کتنا بڑا دارشور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا معتبر نہ ہو، چاہے وہ مقداد کیوں نہ ہو، ابو ذر کیوں نہ ہو، سلمان کیوں نہ ہو، جبریل کیوں نہ ہو، 1,23,999 انبیاء کیوں نہ ہو، جس کے آگے سر نو کر کے بیٹھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بے شک نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات۔ ساری ثقلین جس کے آگے سر جھکا کر ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جی عزیزان محترم، ساری کائنات سیدہ کائنات کے آگے وہ 2 برس بچے کے برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فاطمہ کے معنی سیدہ کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے عزیزان محترم کہ جو 2 برس کا بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جتنا وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے سیدہ کائنات کے آگے پوری کائنات ایسی ہے، ساری کائنات ایسی ہے۔ ایسی ہستی کا نام اس نے فاطمہ رکھا ہے، اسی ہستی کا نام اس نے فاطمہ رکھا ہے۔ ان عرفان کی دولت کی خاطر جب بندہ مومن تنہائی اختیار کرتا ہے، معرفت کتابوں سے نہیں، معرفت مدرسوں سے نہیں، معرفت مسجدوں سے نہیں، معرفت خانقاہوں سے نہیں، معرفت جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو ڈائریکٹ زجرہ نام دے کر عطا فرماتا ہے، ڈائریکٹ بھیجتا ہے معرفت۔ جی عزیزان محترم، معرفت مدرسوں سے نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن کو ہر ایک پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی معرفت ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ نہ چاہے۔ جی عزیزان گرامی، لیکن دولت عرفان ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن پرہیزگاری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان تنہائیوں میں پروردگار عالم اس کی عقلوں سے باتیں کرتا ہے، اس کی عقلوں سے باتیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا تصور ہو، کہاں وہ ذات مقدس اور کہاں یہ بشر۔ جب وہ گفتگو کرتا ہوگا تو وہ یہ تو نہیں پوچھتا ہوگا تم کھانا کھائے کہ نہیں، پانی پیے کہ نہیں، رات کو سوئے کہ نہیں۔ سوچئے ذرا، جب پروردگار عالم بندے سے گفتگو کرتا ہوگا تو کیا گفتگو کرتا ہوگا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب اسی گفتگو کو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ گفتگو کرتا کیا ہوگا، تو اس معلوم کرنے کے لیے ہم قرآن کو کھولتے ہیں، جو قرآن پروردگار ڈائریکٹ اپنے بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن جو صامت قرآن ہے جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بار بار علی کا ذکر کرتی ہے۔ جب صامت قرآن کا یہ عالم ہے، ناطق قرآن سے جب گفتگو ہوگی، کیا کہے بابا، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ مولا کائنات سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ پروردگار محو گفتگو ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ پروردگار عالم سے محو گفتگو ہو رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بندہ جب بات کرتا ہے تو کیا بات کرے گا۔ اب قرآن کھولیں، قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن شروع ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بائے بسم اللہ سے قرآن کا آغاز ہی ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نامہ عمل ملتا ہے، اس نامہ عمل میں فرنٹ میں ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے، اس سے فرشتہ پتہ کر لیتا ہے کہ جب یہ دنیا میں تھا تو کس کو محبوب رکھتا تھا، کس کو عزیز رکھتا تھا۔ اس ہیڈنگ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس چیز میں محو تھا۔ اگر کوئی دنیا جمع کرنے میں لگا رہتا ہے تو اس کی ہیڈنگ میں نامہ عمل میں جو کتاب جو بک اس کے نامہ عمل کو ملتی ہے، فرشتے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں جب مرنے کے بعد تو دنیا میں جس چیز میں وہ گفتگو، جس میں محور تھا، جس چیز کو محبوب رکھتا تھا، اس کی ہیڈنگ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ساری کتاب نہیں پڑھتا فرشتہ اور کہہ دیتا ہے تو اندر جا، تو جا باہر جا، تو اندر جا، تو باہر جا۔ ویسے ہی مومن کا نامہ اعمال ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے ساری زندگی کی الفت دیکھتا ہے، علی لکھا ہوتا ہے، اس کے فرنٹ پیج پہ مولا علی ابن ابو طالب کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جہاں فرشتوں نے دیکھا کہ علی لکھا ہوا ہے، اب کون بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جہاں اس کی بادشاہی ہو، کس کی کیا مجال کہ اس سے پوچھے کہ تجھے کہاں جانا ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ایک بندے مومن کی کتاب میں نامہ عمل میں شروع ہو رہا ہے، لکھا ہے علی۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جیسے ہی اس کی زندگانی کا نامہ عمل ہے، فرنٹ پیج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ساری زندگی، کس سے محبوب رکھا۔ اب ادھر ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پتہ چل جاتا ہے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا۔ فرنٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پوری بک میں کیا ہے۔ تنہائیوں میں ایک مومن اپنی زندگی کے اوقات صرف کر رہا ہے، خدا ان سے عقلوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت پروردگار عالم فضائل علی سناتا ہے۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے اور پروردگار اس کی عقلوں سے باتیں کرتا ہے تو وہ پروردگار اسے فضائل علی سناتا ہے۔ تو جنہوں نے محسوس کیا وہ خوب جانتے ہیں کہ تنہائیوں میں پروردگار کیا عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو جیسا بولنے والا ہوتا ہے ویسا اس کا موضوع ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب ذات پروردگار عالم گفتگو کر رہی ہوگی تو کیا گفتگو کر رہی ہوگی؟ سوائے علی کے اس کا کچھ مضمون ہی نہیں ہے۔ جب قرآن بغیر علی کے بات نہیں کر رہا ہے تو جب وہ محو گفتگو ہوگا تو سوائے علی کے اس کا کچھ مضمون ہی نہیں ہوگا۔ تنہائیوں میں آنے والے علی کے فضائل کو الہام کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تنہائیوں میں علی کے فضائل آنے والوں کو الہام کہا جاتا ہے، جو پروردگار آپ پر اتارتا ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس لیے مولا کائنات جناب کمیل سے فرماتے ہیں کہ کمیل یہ دعا کرا کرو، دعائے کمیل جو پڑھتے ہیں خوب جا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بکل شیء۔ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے ذکر کا الہام عطا فرماتے رہنا۔
جی عزیزان محترم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے مولا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنے ذکر کا الہام عطا فرماتے رہنا۔ توجہ کرے، جو اپنے ذکر کا الہام عطا فرماتے رہنا، یعنی جو ایک مومن کے سینے میں علی کے فضائل ہوتے ہیں وہ الہام ہوتے ہیں، نہ وہ مدرسوں سے ملتے ہیں، نہ مسجدوں سے ملتے ہیں، نہ خانقاہوں سے، وہ الہام خدا بندی سے ملتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر۔ وہ پروردگار عالم کا عطیہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارف جو اپنی زندگانی میں مصروف رہتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ علی کیا ہیں۔ اب جس کی تنہائی جتنی بڑی ہوگی اس کی گفتگو بھی اتنی بڑی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے لوٹ رہے ہیں، ایک مقام آیا، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ رکو میرے حبیب، یہاں پہ ایک پیغام پہنچانا ہے، ایک کام انجام دینا ہے۔ کارخانہ رسالت زیارت توحید کر کے چل رہے ہیں کہ آواز آ گئی رک جاؤ، اب تو اور معبود میں گفتگو ہوئی۔ آواز دی رسول اللہ نے، مقداد، سلمان، ابوذر ممبر لگاؤ، پیغام آیا ہے۔ ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، غدیر کا خطبہ، توجہ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، جو مجھے مولا مانتا ہے بلا فضل علی کو مولا مانے۔ یہی ہے نا، یہی اعلان دیا۔ لیکن خطبہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا، لیکن خطبہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بھائی جب ولایت علی کا اعلان پہنچانا ہے تو موضوع بھی وہی ہونا چاہیے نا، گفتگو بھی وہی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ الا تفنا ہتو، یعنی پاک ہے وہ ذات، حمد ہے اس کی جو واحد ہے۔ تواحد کسے کہتے ہیں؟ اکیلے کو۔ ولایت علی کا اعلان کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحدانیت، تواحد، واحد کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی واحد کہتے ہیں اکیلے کو، تواحد کہتے ہیں تنہائی کو، اور تواحد یعنی اس کے اکیلے پن کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنہائی، اکیلے پن کا ذکر کر رہے ہیں۔ حکم ہوا ہے ولایت علی کا، موضوع بھی وہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن 1.25 لاکھ کے مجمع میں 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حساب سے 125 کروڑ ہندوستانی ایک مقام پر جمع ہو جائے، وہ میدان غدیر تھا آج کے حساب سے۔ 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنہائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحب حمد ہے وہ پروردگار عالم جو اپنے تواحد میں اعلیٰ اور صاحب حمد ہے۔ ترجمہ اردو میں ہوا جو اپنے اکیلے پن میں بلند ہے۔ رسول بھرے ہوئے مجمع میں اس کی تنہائیوں کی بلندی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ بھرے ہوئے مجمع کو کیا حکم دینا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان پہنچانا تھا نا، تو آپ اس کی تنہائیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، جو آپ اس کی تواحد کا علاقہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم پوچھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا مولا آپ اس کی تواحد میں الہ ہونے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس علی کی ولایت کے اعلان کے تعلق کے مطابق خطبہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو ذات مقدس یہی جو اپنے تواحد میں الہ ہے، اپنی تنہائی میں اکیلا ہے، اس نے اپنے اکیلے پن کو جس سے ظاہر کیا اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ اس نے اپنے اکیلے پن کو جس سے ظاہر کیا اسے علی کہتے ہیں۔ ولایت کے اعلان کا ذکر اس تنہائیوں کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ اسی کہ اس نے تنہائیوں کی بلندی کا ذکر کیا، اس نام کو علی کہتے ہیں جو اس کے اکیلے پن کو دور کرتا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی کے معنی صرف بلندی نہیں، توجہ کرے، بلکہ تنہائیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مثال اسکول میں جیسے بچہ پڑھتا ہے نا، آپ کا امتحان ابھی رزلٹ مل رہے ہوں گے، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، ڈی گریڈ، یہی ہے نا۔ تو جسے اے گریڈ ملے گا یعنی جتنا اونچا جائے گا وہ اتنا اکیلا ہو جائے گا۔
تو توجہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى جتنی زیادہ بلندی ہوگی اتنا زیادہ اکیلا پن ہوگا۔ وہ ذات جو اتنی بلند تھی کہ تنہائیوں میں اکیلی تھی، وہ اپنا تعارف علی سے کرا رہی ہے۔ جی عزیزان محترم، کیونکہ اس کی ولایت کا اعلان ہونا ہے۔ اگر کوئی اس کی تنہائیوں کی بلندیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اکیلے پن کو دیکھنا چاہتا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ وہ علی کو دیکھ لے۔ جو اس وحدہ لا شریک کی تنہائی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ اپنی وحدانیت میں، اعلیٰ انفرادیت میں دنا چھپا ہوا ہے وہ خزانہ۔ توجہ کریں عزیزان محترم، ادنا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کو۔ ادنا چھوٹے کو کہتے ہیں، چھپا ہوا خزانہ، یا یوں کہوں کہ چھپی ہوئی یعنی گری ہوئی عورت۔ مولا کائنات نے کیا کہا کہ میں لعنت کرتا ہوں اس دنیا سے، کیونکہ یہ پشت عورت ہے۔ اس دنیا کو پشت عورت قرار دیا۔ لکھتے ہیں دوزخ سے آزاد کیا حر کو خدا نے۔ میر انیس کیا لکھتے ہیں ادھر نہج البلاغہ پڑھ کے کہ دوزخ سے آزاد کیا حر کو خدا نے، خلدائے فردوس کو در کیا عقدہ کسا نے، جانوں پہ سر رکھ دیا امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ اعلیٰ کیا ادنا کو، حر کی کیا حقیقت تھی، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے اعلیٰ بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى خطبہ کیا ہے؟ جو اپنی انفرادیت میں قریب، اپنی انفرادیت میں اکیلا ہے، تنا ہے، اس نے اپنی پہچان کرانی چاہیے، اپنی تنہائیوں کی پہچان کرانی چاہیے۔ تو کس کی صورت میں؟ علی ابن ابو طالب کی صورت میں۔ معرفت کے الگ الگ وسیلے ہیں، توجہ کریں۔ چہرہ کا وسیلہ الگ، ہاتھ کا وسیلہ الگ، کمال کا وسیلہ الگ، اوصاف کا وسیلہ الگ، صفت کا وسیلہ الگ۔ کسی کو پڑھنا نہیں آتا، چہرہ دیکھ لے پہچان جائے کس کا چہرہ ہے۔ کسی کو لکھنا نہیں آتا، توجہ کریں، صرف چہرہ دیکھ لے پہچان جائے کس کا چہرہ ہے۔ کوئی چہرے سے واقف نہیں، نام لکھا ہوا پڑھ لے پہچان جائے کس کا نام ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، صرف کمال سن لے اس کا تو پتہ چل جائے کہ کس کا کمال ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، حسب اور نسب پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے گا یہ کس کا سجرہ ہے۔ عزیزان محترم، جتنی زیادہ محفل کی سنجیدگی ہوگی نا، اتنا زیادہ معرفت بڑھتا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اس لیے جو گورنمنٹ پہ آج کام کرتے ہیں نا، تو انہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جب وہ جاتے ہیں تو وہ انگوٹھا لگاتے، استم ہاتھ سے، اس کی انگلیوں کی پہچان سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کے انگوٹھے کی پہچان سے اس کی وسیلے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جی عزیزان محترم، جیسی محفل ویسا وسیلہ قرار دیا۔ اسی کی ذات کو جس لحاظ سے دیکھیں، اپنے آپ کو پہچانوانا ہے تو چاہے اس کا چہرہ دیکھے تو وہ یاد آتا ہے، چاہے اس کا ہاتھ دیکھے تو وہ یاد آتا ہے، اس کے کمال بیان ہو تو وہ یاد آتا ہے، اس کی صورت دیکھی جائے تو وہ ذکر کرے تو وہ یاد آتا ہے۔ کمال، اوصاف، ہاتھ، یہ سب اتنی پہچان کی پروردگار ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی تو کیا تھی؟ ارے اس لیے کل کوئی یہ بہانہ نہ بنا دے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا، مجھے میرے ماں باپ نے بتایا نہیں تھا، مجھے تو دیکھنا نہیں آتا تھا، مجھے سننا نہیں آتا تھا۔ کہیں سے بھی بچنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ محمد وعلى محمد وعلى کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اب جتنی اس کی پہچان تھی، چہرہ بن کر علی سامنے آ گئے، نام بن کر علی سامنے آ گئے، کمال بن کر علی سامنے آ گئے، ہاتھ بن کر علی سامنے آ گئے، اوصاف بن کر علی سامنے آ گئے، صفت بن کر علی سامنے آ گئے۔ پتہ چلا بندوں سے اس کا جو رشتہ ہے وہ علی سے جوڑتا ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں مولا کائنات کے۔ وہی علی جب نماز کی تنہائیوں میں سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے پروردگار عالم سے محو گفتگو ہوتا ہے،
تو کیا گفتگو ہوتی ہوگی. جب بندے کی گفتگو اس سے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور علی کی جب گفتگو پروردگار عالم سے ہوتی ہوگی تو کیا گفتگو ہوتی ہوگی. جب تنہائیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوگا عزیزان محترم، پھر اس کے عنوان کا کیا عالم ہوگا، اس کے مضمون کا کیا عالم ہوگا. ایک مرتبہ تنہا نے تنہائی خاموش میں مخاطب کہا، نماز شب ہے، میں علی محو دعا ہے. اٹھے، دونوں ہاتھ کاندھوں کی عصمت کے ابا کو، اپنی ابا کو سنبھالا، کاندھے میں ڈالا. مصلے پہ کھڑے ہوئے شیر خدا تھے، لپٹے ہوئے قدموں سے سب ارباب وفا تھے. ایک نور وفا چمکا وفاؤں کی زمین پر، کعبہ بھی نثار ہو گیا خود اپنے مکی پر. کعبہ بھی نثار ہو گیا خود اپنے مکی پر. اسی خاموشی نے اس خاموش کے بولتے ہوئے کو مضمون کو سمجھ لیا. سمجھے کہ نہیں؟ اسی خاموش نے اس خاموش کے بولتے ہوئے مضمون کو سمجھ لیا. الفاظ پیدا کیا، کہا تاج سرحد توحید کو الماس چاہیے. سارے تاج سر توحید کو الماس چاہیے، عباس کی قسم تجھے عباس چاہیے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ خاص ہے، شبیر کا بازو خاص ہے، زینب کی جو آس ہے، نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں بالکل سر. ایک مرتبہ جناب ابو ذر سکوہ لے کر پہنچے جناب سلمان فارسی کے پاس. کیا ہوا؟ سلمان سے کہا ابو ذر نے کہ تم مجھ سے زیادہ باتیں گفتگو کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ جناب سلمان سے کہا جناب ابو ذر نے کہ آپ مجھ سے زیادہ بات کرنے میں گفتگو کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ سلمان کہتے ہیں کہ میں اگر کرتا ہوں اگر زیادہ گفتگو تو کہیں تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو، کہیں پاگل نہ سمجھ لو. تو اب کیا کریں؟ جب سینہ ویسا ہو تب بات کی جاتی ہے. عزیزان محترم، جناب سلمان کو کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، سینے میں فضائل ایسے ہیں کہ بے چین ہو رہے ہیں. جی عزیزان محترم، علی کے فضائل کا کمال ہی یہی ہے، اگر مل جائے نا الہام، جب تک دوسرے کو نہیں بتا دو چین نہیں ملتا. صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا شکریہ ہے جو اس نے ہمیں اس منبر سے چین کا سلیقہ عطا فرما دیا. جی عزیزان محترم، یہ ذریعہ عطا فرما دیا کہ اس منبر سے ہم چین پا لیتے ہیں مولا کائنات کے فضائل سے. اب جناب سلمان جو ہیں کنویں میں سر ڈال کر فضائل مولا کائنات بیان کرتے ہیں. جو سینے میں فضائل علی زر مار رہا ہے اسے جا کر جناب سلمان فارسی کنویں میں جا کر مولا کائنات کو جو الہام ہوئے ہیں نا فضائل علی کے، میں کیا گفتگو کر رہا ہوں اتنی دیر سے، جو فضائل علی کے الہام ہوئے ہیں سلمان اب کنویں میں جا کر وہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی درختوں سے، کبھی پتھروں سے، کبھی پتھروں سے. اب جب جو دیکھتا ہے نا سلمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. جب لوگوں کو سلمان کو درختوں سے پتھروں سے گفتگو کرتے دیکھا نا تو لوگ سلمان کو دیوانے کہنے لگے. قرآن کہتا ہے کہ جب محشر میں قیامت میں اس زمین کو ہلایا جائے گا تو اڑیل دیا جائے گا. اڑیل تو لوگ اس فکرے کو کیا سمجھتے ہیں کہ سونے چاندی ابھر کر باہر آ جائیں گے. نا، سب دیکھیں گے کہ آج زمین علی علی کر رہی ہے. نعرہ حیدری. یہ وہی خزانے ہیں جو مولا کائنات رسول خدا اور جناب سلمان علی کے نوکروں نے زمین پر چھپا کے رکھے، یہی الیڑ دیے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں. آج کیا ہوا؟ آج تو محشر میں بھی دیکھنا سب آگتے ہوئے نظر آئیں گے.
تراب کرے گی جب ابو تراب کے فضائل کا بیان تو کیا عالم ہوگا. تراب ابو تراب کے فضائل پڑھے گی تو کیا عالم ہوگا. لازمی ہے اس کے لیے کہ سلمان اپنی تنہائیوں میں خاموشیوں کو زمین پہ سمو دیا گیا ہے. جا کے تمام فضائل علی سمو دیے اس زمین پر جناب سلمان نے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان کا یہ کردار، یہ رفتار، یہ گفتار دیکھتے ہیں تو اہل بیت میں شامل کر لیتے ہیں. یہی ہے نا عزیزان محترم، یہ مرتبہ، یہ مقام. اب قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں تو اف نہ کرنا. اف، توجہ کریں اس ورڈ کو یاد رکھنا. اف نہ کرنا، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا. یہ لفظ ہے اف. سلمان اپنی کیفیت کے عالم میں رسالت کے تحفے پاتے گئے. ایک دن گزر ہوا، جناب سیدہ کے گھر کے سامنے جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج. سلمان اکیلے زندگی گزار دی تاکہ تنہائیوں کا رزق علی کے فضائل ملتے رہے. ایسا مزاج عالم فرقان سلمان کے راستے سے گزرتے تھے تو فضائل علی بیان ہوتے رہتے تھے. عزیزان محترم، جب بیت الشرف سے گزر ہوا جہاں جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی، دیکھا سلمان پر نگاہ پڑی، دونوں ایک دوسرے سے سلام کیے. اب توجہ کریں، دیکھا دروازے پہ فضہ کھڑی تھی، پہنچے سلمان نے فضہ کے قریب، سلمان نے سلام کیا، فضہ نے جواب دیا. اب کون کس کی خاموشی کو سمجھے، کون کس کی خاموشی کو جانے. سلمان نے کہا فضہ کیا ہوگا تمہارا اس وقت جب تم علی کے فضائل کو معلوم ہو جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلمان. کس سے؟ جناب فضہ سے کہہ رہے ہیں. کیا عالم ہوگا جب تمہیں علی کے فضائل معلوم ہو جائیں گے. لوگ تو مجھے دیوانہ کہنے لگے، مجنون کہنے لگے. فضہ تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہیں بھی علی کے فضائل معلوم ہو جائیں گے. خاموشی اختیار کی جناب فضہ نے. عصمت سا میں رہنے والی، عفت کے سائے میں رہنے والی، جب گفتار پسند نہیں کرتی، فضہ نے احترام سے کہا اف. توجہ کی، لفظ اف یاد آ گیا. فضہ نے کیا کہا؟ اف. سلمان کے دل میں خلبلی مچ گئی. اف، جو تمہاری ذات مقدس کو کون نہیں جانتا، تم تو اہل بیت کی منزل پہ شامل ہو، اہل بیت میں شامل ہو. فضہ نے کہا سلمان تمہارا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے. سلمان مجھے دیکھو، میں تو اہل بیت میں رہتی ہوں، تم اہل بیت میں شامل ہو، میں تو رہتی اہل بیت میں ہوں. فضہ نے کہا سلمان تم نے علی کو محفلوں میں دیکھا ہے، میں نے علی کو تنہائیوں میں دیکھا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. تم نے دیکھا ہے علی کو بندوں سے گفتگو کرتے ہوئے، میں نے علی کو دیکھا ہے معبود سے گفتگو کرتے ہوئے. توجہ کی، تمہارے میرے درمیان یہ چوکھٹ کا فرق ہے. تم یہاں رک کر تم یہاں رک کر سلام کرتے ہو جس کے حد کے آگے جبریل بھی نہیں جاتا. میں اوہو کیا کہنے. صلوات پڑھے ایک بار. صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج. تم یہاں رک کر کیا کہنے جناب مولا کائنات کے غلاموں کا، کنیزوں کا عالم. عزیزان محترم، پھر اس مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا. جناب فضہ کہتی ہیں تم نے علی کو بندوں سے گفتگو کرتے دیکھا ہے، میں نے علی کو معبود سے گفتگو کرتے دیکھا ہے، اور تم دروازے پر رک کر جبریل بن گئے ہو، میں نالین رسول بن کر سدرۃ المنتہی. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری.
रसूल पाक बनकर अर्श आज़म की मंजिल तक पहुँच गए हो और तुम जिब्रील बनकर रुक गए हो। क्या कहने अजीज़ान मोहतरम, मुझसे बात मत करो सलमान, मेरी आंखों में अली की तन्हाइयों को देखा करो। बस तमाम हुई गुफ्तगू अजीज़ान मोहतरम। अली जो उसकी तन्हाइयों का मज़र है, अली जो उसकी सुकून का मज़र है, अली जो उसके अल्फाज के तर्जुमानी का मज़र है, वो रात अजीज़ान मोहतरम जब वो रात को तन्हाइयों में अपने महबूब से गुफ्तगू करता होगा तो न जाने क्या गुफ्तगू करता होगा। उसी तन्हाइयों में अब्बास को मांगा है, उन्हीं तन्हाइयों में। जी अजीज़ान मोहतरम, सलाम हो मौलाए कायनात की अज़मतों पर, सलाम हो मुहिब्बान हैदर कर्रार के ग़ुलामों पर। जी अजीज़ान मोहतरम, क्या कहने इस शान की तन्हाइयों में कि जो 14 में भी तन्हा है। ऐसी तन्हाई है तुम्हारे मौला की कि जो 14 में भी तन्हा है। इसकी शान तन्हा यही है कि वो 14 में भी तन्हा है। यही वजह है कि शहज़ादी कौनैन की शहादत के बाद अली तन्हाइयों में रह गए। ऐसी तन्हाई कि जिसकी तन्हाई का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इस दुनिया से सैयदा का रुखसत होना है कि मौला की तन्हाइयों का इजाफ़ा होता गया, मौला की तन्हाइयों का सफ़र शुरू होता गया। अल्लाह रे किस वजूद का नाम है अली, अल्लाह रे हम समझे तो समझे कैसे मौलाए कायनात को। जी अजीज़ान मोहतरम, आखिर बसर करे तो करे क्या, कुछ सही कुछ तो अली समझ में आ जाए। अली अक्लों में नहीं आता अजीज़ान मोहतरम, बसर की बस की बात नहीं है कि वो अली को समझे। मखलूक सकलैन कायनात कौनैन से भरी हुई सर जोड़कर जिसके आगे सर झुकाकर खड़ी होती हो, वो अली हमें कहाँ समझ में आएगा। कोई उसको समझे तो कैसे समझे अजीज़ान मोहतरम, कैसे समझे। लेकिन खुदा का ये शर्फ़ है कि अपनी तन्हाइयों के ज़िम्मे के लिए मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसी, मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि मेरी तन्हाइयाँ क्या हैं। जी अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन करने के बाद मौला ने खुतबा दिया। मौला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके इस दुनिया से जाने के बाद अली पे वो तन्हाई तारी हुई कि जिसका अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता, कभी कोई दूर नहीं कर सकता। मौला फरमाते हैं कि अगर मैं आपकी कब्र मुक़द्दस से उठकर चला भी जाऊं तो ऐसा नहीं है कि ज़माने की मुसीबत से मैं हार गया हूं। मैं अगर यहाँ से चला भी जाता हूँ मौला, ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, तो अली का दिल आपकी मोहब्बत में महवर है, कोई कमी नहीं आती मेरी तन्हाइयों में। मौला के ये जुमले बता रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद 25 साल मेरे मौला ने कैसे गुजारे हो। जी अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उन्हीं तन्हाइयों का ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो आज भी आपका इमाम तन्हाइयों में है। वो अपने बाबा के इसी अमल को अमल पैरा हो रहा है। फिर ये आलम इस घर में आए जैसे ही मौलाए कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन करने के बाद जब घर वापस आए ना, तो जनाब सैयदे कायनात को रोता हुआ पाया और ऐसा रो रही थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का आलम, गम का आलम के अली देखे तो दिल चिर जा रहा था। अजीज़ान मोहतरम, अली के दिल में गम जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आँखों से निकल कर बाहर आ रहा था। कहा, ए बिन्ते रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है? फरमाया, या अली, मुझे सलमान ने बताया है कि मदीने के लोग आपसे सलाम नहीं करते। जज़ाकल्लाह, इससे बड़ा गम नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। जैसे ही कहा ना सैयदा ने कि मदीने वाले आपसे सलाम नहीं करते, सलाम करना बंद कर दिया है, तो कहते हैं मौलाए कायनात रोके
کہ کیسی تیری مظلومی کو دیکھو گی سیدہ، کیسے میری مظلومی کو دیکھو گی کہ آپ سلام کرنے کی بات کہتی ہیں، میں کسی سے سلام کرتا ہوں نا تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہائے، میں علی کسی سے سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، یہ علی کی تنہائیوں کا آغاز ہو رہا ہے، بعد رسول آغاز ہوا علی کی تنہائیوں کا۔ اس کے آگے میں کیسے عرض کروں عزیزان محترم، بڑا ظلم ہوا میرے مولا پر۔ جب سلام کرتے تھے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے شہادت سیدہ کے بعد علی کی تنہائیوں میں نہ جانے کتنا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ابھی تو رسول خدا دنیا سے گئے نا، لیکن جب سیدہ چھوڑ کر گئی ہوگی، سنیے، ایک مرتبہ جناب سیدہ کائنات دیوار کے سائے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہی ہیں۔ زار و قطار روتے روتے سیدہ کائنات کو ایک حدیث سے رسول ثقلین یاد آ گئی۔ کون سی حدیث؟ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے وہ جوزا جیسے ہی شوہر گھر داخل ہونا تو اس کا استقبال مسکرا کر کرے۔ یہ بی بی کو اپنے بابا کی بات یاد آ گئی۔ عزیزو، ارادہ کیا کہ آج اگر علی گھر پہ آئیں گے، آج علی حسنین کے بابا گھر پہ آئیں گے تو میں مسکرا کر استقبال کروں گی۔ ارادہ تو کر لیا سیدہ نے، لیکن عزیزو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، اسے سانس لینے میں بھی اتنی دقتیں ہوں، وہ مسکرائے تو کیسے مسکرائے؟ بعد سانس لینے میں چہرے پہ مسکراہٹ لائے تو کیسے لائے؟ اتنے میں مولا کائنات داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر، نہ جانے کیسے مظلومہ نے اپنے چہرے کے غم کو دور الگ کر کے مسکرایا، مسکرانا تھا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا اندر آئے، اپنے ابا کے دامن میں اپنے آنسو اپنے آنکھوں کو رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ جناب سیدہ نے کہا ہے میرے محسن، کیا ہوا؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بعد رسول آج مجھے کوئی امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، آج مجھے رسول کے بعد کوئی امیر المومنین۔ میرے مولا، تیری تنہائیوں کو ہزاروں درود، ہزاروں سلام، سلام میرے مولا۔ کیا کہے عزیزو مولا کی تنہائیوں کو، مولا کے غم کو۔ آج شب ضربت ہے نا، پڑھنا ہے علی کا غم مجھے، یہ حق ہے عزیزو، پہنچانا پڑے گا مجھے علی کے غم کو، جناب زینب کی یتیمی کو، حسنین کی یتیمی کو، کلثوم کی یتیمی کو۔ عزیزو، علی کی تنہائیوں کی معراج ہوئی۔ ایک لفظ ہوتا ہے شیہا۔ شیہا کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی صابر اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتا کرتا، شیہا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی صابر اپنے اوپر مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے اتنے مصائب ہو جائیں کہ مظلوم کی زبان سے ایک نہ چاہنے پر چیخ نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں شیہا، اسے کہتے ہیں شیہا۔ یعنی عزیزو، نہ چاہ کر بھی صابر اپنے مصائب کو چھپاتے چھپاتے بے اختیار جو آواز، جو چیخ نکلتی ہے اسے کہتے ہیں شیہا، جو بنا بولے کے چاہت میں نکل جاتی ہے اسے کہتے ہیں شیہا۔ شہادت سیدہ کائنات کے بعد جب مولا جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے،
مولا کی زندگی میں ایک شیعہ تھی جو غسل سیدہ کے موقع پر نکلی. کوئی لاکھ کوشش کر لے، دو شیعہ جن کو کبھی نہیں کائنات بھول سکتی. ایک سیاح جب علی جناب زہرا کو غسل دے رہے ہیں، جب بے اختیار چیخ نکلی. اور ایک شیعہ جب علی اکبر کو مولا حسین نیزے کا بل نکال رہے تھے. یہ دو شیعہ ہیں کائنات میں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، بخشش کا مہینہ ہے نا، رحمت کا مہینہ ہے نا، قرب الہی کا مہینہ ہے نا. عزیزو ذرا سوچو کہ 17 رمضان کا دن تھا. مسجد کوفہ میں منبر پہ موجود میرا مولا کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی عباس کو دیکھتے ہیں. اپنے سارے بیٹوں کی طرف نگاہ کہتے ہیں. امیر المومنین خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں بیٹا حسن رمضان کے کتنے روز گزر گئے؟ کہا بابا 17 روزہ ہے، 17 دن گزر گئے. بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ کہا بابا 13 دن. مولا نے اپنی ریس مبارک پر ہاتھ پھیرا اور کہا بہت جلد اس کو لال کر دیا جائے گا خون سے. اللہ اکبر. 19 رمضان کی شب پوری رات میرا مولا عبادت میں گزار رہا ہے. آج ہی کی وہ شب تھی، ساری رات. عزیزو یہ وہ علی ہے جب صبح سورج نمودار ہوتا ہے نا، علی نے کہا کبھی تو نے علی کو سوتا ہوا نہیں پایا. جی عزیزو کبھی میرے مولا کو آسمان کو تکتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی کلثوم کو دیکھتے، فرماتے ہیں یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. یہاں تک کہ میرے مولا وقت گزرتا ہوا سحری کا وقت آیا، جناب کلثوم نے سحری پیش کی. عزیزو میرے مولا نے نمک سے سحری کیا، پانی سے شہری کیا، جو شہری اور نمک کھا کے. عزیزو اب میرا مولا باہر نکلتا ہے، جو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا علی کا. ہمیشہ علی نے انتظار کسی کو نہیں کرایا. مولا باہر آنے لگے. جیسے ہی باہر آتے ہیں گھر میں پلی بطخوں نے مولا کے دامنوں کو پکڑ لیا. مولا نہ جائیے. وہ اپنی بے زبانی سے کہہ رہے تھے اے مولا نہ جائیے، ہم بے سہاروں کا کون ہے سہارا؟ اے کائنات کے مولا، اے یتیموں کے باپ، بے سہاروں کے باپ. جی عزیزو نہ جانے 21 رمضان کو کتنے یتیم ہو گئے تھے، کتنوں کے سروں سے باپ کا سایہ چلا گیا تھا. بد کے کہہ رہی تھی مولا نہ جائیے نہ جائیے. مولا نے ان بدکوں کو ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا زینب ان کا خیال رکھنا، کلثوم بیٹا ان کا خیال رکھنا. میرا مولا جیسے ہی دروازے سے باہر آتا ہے مولا کے ابا کے دامن میں کنڈی پھنس جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ بھی کہہ رہی ہے یہ میرے مولا مت جائیے، نہ جانے اب میں کب آپ کو دیکھوں گا. مولا بڑھے، اپنے دامن کو نکالا کنڈی سے، آگے چلے. پیچھے پیچھے علی کی اولادیں آگے پڑھتے چلتے چلتے چبوترے میں وہ ابن لعین سو رہا تھا. مولا نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھ، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ وقت آ گیا ہے. دو روایتیں ملتی ہیں عزیزو. پہلی یہ کہ مولا جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، دوسری روایت یہ کہ مولا نفل ادا کر رہے تھے. لیکن دونوں نمازوں سے نماز یہ تھی کہ مولا پہلا سجدہ ادا کرتے ہیں پہلی رکعت کا، اور دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں. ظالم نے، لعین نے، میرے
مولا کے سر پہ تلوار ماری، ضرب چلی تلوار چلی، آواز آئی قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الوصی مصطفیٰ، قد قتل العلی مرتضی۔ یہ آواز جبریل کی آواز تھی۔ خدا کی قسم ہدایت کا مینار چھپ گیا، وصی مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ آواز جبریل کی تھی۔ جزاک اللہ۔ کوفے میں رہنے والے ہر ایک کے کانوں میں گئی، ہر شخص اپنے گھر سے باہر آیا، ارے مولا کو تلوار مار دی گئی۔ ادھر ضرب کا لگنا تھا کہ علی کا سر پھٹ گیا۔ امام حسن حسین اپنے بابا کے سر کو اپنی آگوش میں لیے، خون بہ رہا ہے۔ آواز آئی بیٹا حسن نماز پہلے ادا کرو۔ اب جو مولا کو ایک اب سنو گے، جو علی ابھی اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا نا، ابا کو بچھایا گیا، علی کو لٹایا گیا، علی کی ساری اولادوں نے اس ابا کو پکڑا۔ ارے نہ جانے حسنین نے کیسے دیکھا ہوگا، عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ امام حسن کی چیخ نکلی۔ مولا کہتے ہیں بیٹا حسن مت رو، ہر ایک نہ ایک دن ہر ایک باپ کو جانا ہے، ہر ایک باپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی تو عزیزو مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا حسن نے کہا بابا حسین چمٹ کر رو رہے ہیں۔ مولا کہتے صبر کرو حسین، تو میرا صابر بیٹا ہے نا، تو میرا صابر بیٹا ہے، تجھے تو جیسے حسین کی مصیبت ہے نا، کسی کی مصیبت نہیں۔ میرا بچہ ہے میرے حسین صابر، تجھے تو ابھی نہ جانے کربلا میں کیا کیا دیکھنا ہے۔ پھر امام حسین کی چیخ نکلی، دلاسا دیا مولا نے۔ پھر مولا نے چپ کیا اپنی اولادوں کو، صبر کرو میرے بچوں، صبر کرو، سب کا باپ مرتا ہے ایک دن۔ امام کو لے کر رباط میں چادر میں اٹھائے ہوئے علی کی اولادوں نے گھر کے اندر داخل ہوئے، بستر پر لٹایا گیا۔ اب بتائیں عزیزو، میں نے تو بڑی آرام سے پڑھ لیا نا، یہ تو میں مسجد کوفہ کا حال بتا رہا تھا کہ حسن کی چیخ، حسین کی چیخ، عباس کا رونا، عقیل کا رونا۔ ارے جب گھر پہ داخل ہوئے ہوں گے میرے مولا، زینب، کلثوم، رقیہ، علی کی بیٹیوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زینب و کلثوم، رقیہ کا کیا حال ہوگا کہ ابھی تو بابا صحیح سالم گئے تھے، اپنے پیروں سے چل کر گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک لمحے میں ساری دنیا بدل گئی ہوگی نا۔ عزیزو سوچے ذرا، ایک لمحے میں زینب کی دنیا تبدیل ہو گئی ہوگی کہ ابھی تو میں نے بابا کو سحری کرایا، اپنے پیروں سے چل کر گیا میرا بابا۔ مولا کہتے ہیں بیٹیوں، عزیزو، ابھی جو اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، حسنین کو، عباس کو دلاسے دے رہے تھے، چپ کرا رہے تھے، صبر کرنے کو کہہ رہے تھے، جیسے ہی زینب و کلثوم نے رونا شروع کیا نا، اپنی بچیوں کو چپ نہیں کرایا، بلکہ زینب کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں، کلثوم کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں اور رونے لگے۔ کہا میری بچیوں، تمہیں نہ جانے کتنے مظالم دیکھنے ہیں۔ ارے زینب، تجھے تو میرے ماں
अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, लानत हो मौला के दुश्मनों पर, लानत हो मौला के कातिलों पर।